اکتوبر کی 27 تاریخ کو ہم چارسدہ کے اڈے میں جمع ہوئے۔ میں 50 خدائی خدمتگاروں کے ہمراہ پیدل چل پڑا۔ راستے میں لوگ جگہ جگہ ہماری پذیرائی کو آتے۔ رات ہم نے گل آباد میں گزاری۔ وہاں سے صبح ہم مردان روانہ ہوئے۔ میرویس کے ٹیلے سے مغرب کی جانب نہر بہتی ہے۔ ظہر کی نماز ہم نے وہاں ادا کی۔ وہاں میں نے اپنے ساتھیوں کی تلاشی لی۔ جن کے پاس چاقو تھے وہ میں نے ان سے لے لیے اور وہ چاقو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیے۔ جب ہم روانہ ہونے لگے تو ثوابی کے چند خدائی خدمتگار سالار منیر خان کے ہمراہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم نے دعا کی اور روانہ ہو گئے۔ میں اپنے ساتھیوں کے درمیان میں تھا اور ساتھی میرے ارد گرد تھے۔ موزہ فرانگ کے سردار خان کمر کس کر سب سے آگے آگے جا رہا تھا۔ وہ نعرے لگا کر کہتا تھا، پٹھان بھائیو جان لو، ہماری جنگ انگریز کے ساتھ ہے اور ہم اس سے اپنا حق مانگتے ہیں۔ تم ہمارے بھائی ہو، انگریزوں کی خاطر ہمارے ساتھ مقابلہ مت کرو بلکہ اپنے ملک کی عزت کرو۔ جب ہم میرویس کے قریب پہنچے تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ ولی خان ماسٹر کریم اور سالار منیر خان اور دیگر لوگوں کو ہم نے رخصت کر دیا تاکہ ہم سب کے سب گرفتار نہ ہو جائیں۔ ولی خان کے پاس کیمرہ تھا، اس نے تصویریں لینا چاہی مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نے ان سب لوگوں سے کہا کہ ملک میں گھوم پھر کر کام کرو۔ جب ہم ڈیری میرویس کے قریب پہنچے تو ہم نے ایک انگریز کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس کے ساتھ جو پولیس تھی ان کے ہاتھوں میں بھی ڈنڈے تھے۔ وہ انگریز ہمارے پاس آیا اور اس کے کہنے پر پولیس نے ہمارے گرد گھیرا ڈال لیا۔ سردار خان خدائی خدمتگار کی تقریر نے ان پر کچھ تھوڑا بہت اثر کیا تھا، اس لیے شروع میں ہمیں مارنے سے گریز کیا، مگر جب اس انگریز نے ان کو حکم دیا کہ انہیں مارو تو انہوں نے ہم پر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ کسی کا سر، کسی کا ہاتھ اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میری بھی 2 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ پھر ہمیں ٹانگ سے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹتے ہوئے لاریوں میں ڈال لیا گیا۔ مجھے موٹر میں ڈال کر مردان پولیس لائن کی ایک تنگ و تاریک کوٹری میں بند کیا گیا۔ اس کوٹری کا فرش سیمنٹ کا تھا۔ اس کشمکش میں میرے سارے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ میں زمین پر پڑا تھا۔ جب جسم ٹھنڈا ہو گیا تو تمام جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہی انگریز وہی ڈنڈا لیے کوٹری میں داخل ہوا۔ میں تکلیف میں تھا اور وہ مجھ پر رعب جما رہا تھا۔ میں نے جو اسے جواب دیا تو طیش میں آیا اور مجھے ہتکڑی لگانے کا حکم صادر کیا۔ میں حیران رہ گیا اور دل میں کہا، انسان جب انسان کے درجے پر ہوتا ہے تو ہمدرد اور رحم دل ہوتا ہے، مگر جب اس درجے سے گر جاتا ہے تو پھر کتنا بے رحم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے مجھے لاری میں ڈال کر نوشہرہ چونی لے گئے۔ وہاں مجھے ایک موٹر میں بٹھایا جس میں 2 انگریز اور پولیس افسر خوش دل بیٹھے تھے۔ خوش دل بڑا شفاق انسان تھا۔ اس نے انگریزوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا اور میری ہتک کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تیرے آقاؤں نے تیری باتیں سن لی ہیں، اب تجھے ترقی مل جائے گی، مگر غیرت مند پٹھان ایسی باتیں نہیں کرتے۔ مجھے ہری پور جیل میں چکی میں بند کر دیا گیا۔ ہری پور میں ڈاکٹر بھی تھے، ہسپتال بھی، مگر یہ چیزیں میرے لیے نہ تھی کیونکہ میں قیدی تھا اور یہ لوگ قیدی کو انسان نہیں سمجھتے۔ رات سخت اذیت میں گزری۔ میرا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ صبح ایک ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو وہ سخت متفکر ہوا اور میری پسلیوں پر کچھ مرہم لگائی۔ سپرنٹینڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اچھا ہوں۔ پٹھان کتنی ہی تکلیف میں ہو، مزاج پرسی کے جواب میں وہ ایسا عادتاً کہہ دیتے ہیں۔ اس نے حکومت کو اطلاع دی کہ باچا خان بالکل ٹھیک ہے۔ حکومت نے یہ خبر اخبارات میں شائع کر دی۔ جیل کے ہسپتال میں ایک ہندو ڈاکٹر تھا۔ اس نے بڑے ڈاکٹر سے کہا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو بڑی بدنامی ہوگی اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں حکومت کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرو۔ اس نے حکومت کو لکھا کہ یہ بات غلط ہے کہ باچا خان تندرست اور ٹھیک ہے، وہ بیمار ہے۔ حکومت نے سول سرجن بھیجا۔ اس نے میرا معائنہ کیا۔ وہ مجھے ایبٹ آباد کی فوجی ہسپتال لے گیا۔ میرا ایکس رے لیا گیا تو معلوم ہوا میری 2 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سول سرجن نے خود میری پسلیوں پر پلستر باندھا۔ اس سے مجھے قدرے آرام آیا۔ جب ہم نے انگریزوں کے خلاف سول نافرمانی شروع کی تو انگریزوں نے بھی افغانستان کی حکومت کی مدد سے ملاؤں کے ذریعے کام شروع کیا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ انگریزوں نے میرے خلاف
کفر کا جو فتویٰ جاری کیا تھا اس پر باچا گل اور ماں کی ملا دونوں کے دستخط تھے۔ ان دونوں دڑوں کی ملاؤں کا ایک بات پر متفق ہونا عجیب سی بات تھی، کیونکہ مذہبی معاملات میں یہ لوگ کبھی متفق نہیں ہوئے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے، مگر میرے خلاف کفر کا فتویٰ لگانے پر اس لیے متفق تھے کہ یہ انگریزوں کا لگایا ہوا فتویٰ تھا جس کی تصدیق ان ہر دو فریق نے کرنی ضروری سمجھی۔ دوسرا مسئلہ یہ اٹھایا گیا کہ افغانستان کے لوگ بھی پٹھان ہیں اور صوبہ سرحد کے لوگ بھی پٹھان ہیں، اس لیے صوبہ سرحد کا الحاق افغانستان سے کیا جائے، اور اس بات کے اشتہارات ملک بھر میں تقسیم کیے گئے۔ وہ جلسے کرتے تھے اور اس میں تقریریں کرتے تھے کہ یہ علاقہ افغانستان کے ساتھ شامل کیا جائے، انگریز ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتے۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ حاجی محمد امین کو، جو کہ ہمارے پشاور کے علاقے سے چلے گئے تھے اور قبائلی علاقے ہٹ میں پیر بن گئے تھے، افغانستان کی حکومت کی ایما پر انگریزوں نے باچا گل کے ذریعے واپس پشاور بلا لیا۔ اس نے یہاں کوشش کی کہ لوگوں کی توجہ انگریزوں سے ہٹا کر دوسرے مسائل کی طرف مبذول کی جائے۔ ان دنوں عدالتوں اور کچہریوں پر خدائی خدمتگار دعوے بول رہے تھے اور خدائی خدمتگاروں کی تمام تر توجہ ملک کی آزادی اور انگریزوں کی مخالفت پر مرتکز تھی۔ حاجی محمد امین نے اس وقت ملاؤں اور تحقال کے ارباب عبدالغفور کی حمایت سے پشاور میں قصبی عورتوں کے بازار پر دھرنا دیا۔ یہ وہی حاجی محمد امین تھے جس نے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ میرے ساتھ مل کر خدا کی مخلوق کی خدمت کرے گا۔ یہ لوگ جب قصبی عورتوں کے بازار پر پتنگ لگانے جاتے تو یہ عورتیں ان سے کہتی، خدائی خدمتگاروں نے انگریزوں کی کچہریوں پر پتنگ لگائی ہے اور تم نے ہماری اس پر پتنگ لگائی ہے۔ یہ لوگ یہ سن کر شرمندہ ہو جاتے۔ 2-3 دن بعد سکندر مرزا نے ان کا نام کرنے کے لیے ان قصبی عورتوں کو اس بازار سے اٹھا دیا۔ باچا گل اور اس کی دوسرے ساتھیوں نے ہمارے خلاف جہاں بھی اور جو بھی کوشش کی وہ اس میں ناکام رہے۔ لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھی۔ اس وقت یہ تجویز منظور ہوئی کہ تمام صوبے میں انگریزوں کے خلاف جلسے کیے جائے اور اس میں آزادی کا اعلان کیا جائے۔ پھر اس کے بعد وفد بنائے جائے جو تمام عدالتوں، تحصیلوں، اضلاع اور تھانوں میں جائے اور تمام سرکاری ملازمین سے اپیل کرے کہ انگریزوں کی ملازمتیں چھوڑ دیں اور اپنی قوم کی خدمت پر کمر بستہ ہو جائے۔ مگر میں افسوس سے لکھتا ہوں کہ سوائے پشاور کے یحییٰ جان کے کسی دوسرے شخص نے استعفیٰ نہیں دیا۔ وہ اسلامیہ ہائی اسکول کے پرنسپل تھے، حتیٰ کہ جن خدائی خدمتگاروں کو یا ان کے بچوں کو ہم نے اپنی وزارت کے دوران ملازمتیں دی تھی، انہوں نے بھی ملازمت نہیں چھوڑی، بلکہ وہ انگریزوں سے اپنی وفاداری جتانے کے لیے خدائی خدمتگاروں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ ان پر گولی چلانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ وہ انگریزوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے خدائی خدمتگاروں پر زیادہ ظلم کرتے تھے تاکہ وہ ان پر شک نہ کریں۔ سال 1942 میں سول سرجن صاحب مجھے علاج کے لیے ہری پور جیل سے ایبٹ آباد لے گئے تھے، اور علاج کے بعد جب مجھے واپس ہری پور جیل لے آئے، ہمارے خدائی خدمتگاروں کے چالان بھی اس وقت ہری پور پہنچ چکے تھے۔ یہ خدائی خدمتگار جیل میں نعرہ بازی کرتے تھے جو جیل کے اصولوں کے خلاف تھا۔ جرنیل جو ایک فوجی آدمی تھا میرے پاس آیا اور کہا، تمہارے خدائی خدمتگاروں نے جیل سر پر اٹھا رکھی ہے، ان سے کہو کہ یہ نعرہ بازی نہ کرے، اور اگر نعرے بازی ہی لگانے ہیں تو خیر ہے، نعرے تکبیر اور فخر افغان کے نعرے لگائے، مگر برطانیہ مرد آباد نہ کہے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس وقت یہ جیل والے تمہیں میری وجہ سے بہت سی مراعات دے رہے ہیں، تمہیں آزادی سے چائے مل رہی ہے، دودھ مل رہا ہے، کھانا تم خود اپنے لیے تیار کرتے ہو، یہ سب اس لیے ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ اگر تم نے نعرہ بازی جاری رکھی تو یہ مجھے یہاں سے دوسری جیل منتقل کر دیں گے اور پھر تم سے سب مراعات چھین لیں گے، تم پر سختی کریں گے، مگر وہ نہ مانے۔ تو میں نے ان سے کہا، اگر تم ایجیٹیشن ختم نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، جاری رکھو، مگر پھر اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہو، دباؤ میں آ کر اس کو ختم نہیں کرو گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10 آدمی نعرے لگاؤ، اس طرح ایجیٹیشن جاری رکھو۔ جب وہ نعرے لگانے والوں کو چکیوں میں بند کر دے
تو دوسرے دن 10 آدمی پھر نعرے لگائے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رکھو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اس وقت اگر تم صلح کر لو تو تمہاری بات بھی بنی رہے گی اور عزت بھی بحال رہے گی، اور اگر میں یہاں سے چلا گیا اور جیل والے تمہیں تنگ کر کے صلح پر مجبور کرے تو یہ بات باعث شرم ہوگی۔ میں ان سے واپس اپنی جگہ پر گیا، ان کے نعرے بند نہ ہوئے۔ 2-3 دن بعد مجھے ایبٹ آباد جیل منتقل کیا گیا اور ایک تنگ سی کوٹری میں مجھے تنہا رکھا گیا جہاں میرے ساتھ کوئی بات کرنے والا بھی نہ تھا۔ میرے ایبٹ آباد منتقل ہوتے ہی ہری پور میں خدائی خدمتگاروں سے جیل کے عملے نے تمام مراعات چھین لی اور ان کو سخت تنگ کیا گیا۔ جو قیدی نعرے گلاتے ان کو چکیوں میں بند کر دیا جاتا۔ کچھ دن تو انہوں نے خوب نعرہ بازی کی، مگر آخر کار اپنے طرز عمل پر پشیمان ہو گئے۔ ان کے نمائندوں نے جیل والوں سے صلح کی درخواست کی، جیل والوں نے ان کی بات مان لی، انہوں نے بھی نعرہ بازی چھوڑ دی۔ اگر یہ پہلے ہی میری بات مان لیتے تو شرمندگی سے دوچار نہ ہوتے۔ مجھے ایبٹ آباد میں ایک بوڑھا مشقتی ملا تھا جو میرے لیے روٹی پکاتا تھا۔ وہ 3 ماہ کے لیے قید تھا۔ جب اس کے ملاقاتی آتے اور وہ ان سے مل کر واپس آتا تو میں اس سے پوچھتا، تیرے گھر میں بال بچوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا، ملاقات کے وقت میری بیوی بچے جنگلے کے اس پار اور میں اس پار کھڑے روتے رہتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے۔ یہ ہزارہ کا بہت اچھا آدمی تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ میری اس کوٹری کے نیچے ان بارکوں سے آدھی رات کے بعد یہ قیدی کیوں شور مچاتے ہیں؟ اس سے میری نیند اچھاٹ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ رات کو اٹھ کر کوئی خاص وظیفہ کرتے ہیں تو آہستہ پڑھا کریں، دوسروں کی نیند کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس نے مجھے کہا، ایبٹ آباد میں برف گرتی ہے اور یہ لوگ رات کو سردی کی شدت سے تنگ آ کر شور مچاتے ہیں کیونکہ سپرنٹینڈنٹ نے 2 پھٹے پرانے کمبل ہر ایک کو دیے ہیں جو یہاں کی سردی کے لیے قطعی ناکافی ہے۔ میں نے جیل خانے کی داروغہ عمر بیگ سے، جو مسلمان تھا اور گوڑ کے چور کے نام سے مشہور تھا، کہا کہ سردی کی وجہ سے یہ قیدی رات کو شور مچاتے ہیں، ان کو اور کمبل دو۔ اس نے کہا، مزید کمبل نہیں ہے۔ یہ داروغہ بہت پابند صوم و صلات تھا۔ جب اس کا تبادلہ ہوا اور اس کی جگہ ایک ہندو داروغہ آیا تو قیدیوں نے اس سے شکایت کی، اس نے ان کو مزید کمبل دے دیے۔ مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے داروغہ صاحب سے پوچھا، یہ کمبل آپ نے منگوائے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، یہ تو گودام میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں کا ڈپٹی کمشنر سکھ تھا، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ وہ جب بھی مجھے جیل خانے میں ملنے آتے تو مجھ سے کہتے کہ جارج کننگھم نے کہا ہے کہ وزارت ڈاکٹر خان صاحب کے علاوہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔ مگر جب بعد میں اورنگزیب خان وزیر اعلیٰ بنا تو اس سکھ ڈپٹی کمشنر کو بہت دکھ ہوا اور میرے پاس آ کر اظہار ہمدردی کرنے لگا۔ میں نے کہا، یہ اچھا ہوا ہے کیونکہ کانگریس کی وزارت لوگ دیکھ چکے ہیں اور ان کی کارکردگی لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ اب مسلم لیگ کی وزارت بھی آزما لیں گے اور خود اندازہ کر لیں گے کہ کون سی وزارت عوام کی ہمدرد تھی اور کون سی وزارت خود غرض لوگوں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ حکومت کی اختیارات بہت محدود ہیں جبکہ لوگوں کی امیدیں اور مطالبات لامحدود ہیں، مگر قوم ان مجبوریوں کا ادراک کیے بغیر ہم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر ہم وزارت نہ چھوڑتے اور مسلم لیگ کی وزارت نہ بنتی تو آئندہ انتخابات میں ہم اتنی عظیم کامیابیوں سے ہمکنار نہ ہوتے۔ ایک دن کرنل اسمتھ، جو پشاور جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، ایبٹ آباد آئے اور مجھ سے ملے۔ جب اس نے میری جگہ دیکھی تو باہر نکل کر سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ تم نے بادشاہان کو اس کبوتروں کے ڈربے میں کیوں رکھا ہے؟ اس نے انتہائی ادب سے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ یہ گورنر کا حکم ہے، اس لیے میں مجبور ہوں۔ اسمتھ نے گورنر کو ٹیلی فون کیا اور کہا، سر جارج، کیا کوئی بہادر دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا تم نے بادشاہان سے کیا ہے؟ گورنر اپنے کیے پر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ مجھے اچھی جگہ رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی رکھے جائے۔ اسمتھ صاحب نے مجھ سے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ تم اپنی پسند کے آدمی دے دو۔ اسمتھ نے کہا، انہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے یا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا، میرے ساتھ۔ اسمتھ نے کہا، پھر تم ہی نام دے دو۔ میں نے ولی خان اور شیردل کو اپنے پاس بلوا لیا۔ ان کے آنے سے مجھے معلوم ہوا کہ سالار انجیر گل ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل میں سخت بیمار ہے۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے اسے روٹی پکانے کے لیے مانگا۔ جب سالار انجیر گل آیا
تو اس کی حالت بہت خراب تھی، وہ سیڑھیاں چڑھنے سے قاصر تھا۔ ہم نے اس کی دیکھ بھال کی، ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا اور ہم نے ڈاکٹر سے اس کے لیے اچھی خوراک مقرر کرائی۔ آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہونے لگا۔ ہماری اس کوٹری میں 4 آدمیوں کے لیے جگہ ناکافی تھی، اس میں بمشکل 2 چارپائیاں آتی تھی، اس لیے سالار صاحب میری چارپائی اور شیردل خان ولی کی چارپائی کے نیچے سوتے تھے۔ کچھ دن بعد میرے قریب ہی ہسپتال کے ایک کمرے میں ان تینوں کو منتقل کیا گیا اور میں اپنی کوٹری میں رہ گیا۔ ہم جیل میں تھے کہ خبر آئی بنگال میں قحط ہے۔ ہم نے اپنی خوراک عادی کر دی اور جب خوراک کا کافی سامان جمع ہو گیا تو ہم نے حکومت سے کہا یہ سامان قحط زدہ بنگالیوں کو دیا جائے، مگر حکومت نے نہ تو وہ سامان بنگال کے قحط زدہ عوام کو دیا اور نہ ہی ہمیں واپس کیا۔ ان دنوں ولی خان کی آنکھ دکھنے لگی، اس کی یہی ایک آنکھ تھی کیونکہ اس کی دوسری آنکھ بچپن میں خسرے کی نظر ہو گئی تھی۔ مجھے سخت تشویش لاحق ہوئی۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ حکومت کو اس کے بارے میں اطلاع دو۔ سپرنٹینڈنٹ نے فوج سے ماہر امراض چشم کو بلوایا مگر ولی خان کو کچھ افاقہ نہ ہوا۔ ہم نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ولی خان بمبئی جا کر اپنے ڈاکٹر سے علاج کرائے۔ سر جارج کننگھم نے بغیر کسی شرط کے ولی خان کو رہا کر دیا اور اسے علاج کی اجازت دے دی۔ ولی خان جب جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ تم کو حکومت نے علاج کے لیے رہا کیا ہے، جب تیرا علاج ہو جائے تو جب تک تیری قید کی میعاد نہ ختم ہو حکومت کے خلاف کسی قسم کی کارروائی میں حصہ نہ لینا۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہری پور جیل سے رہا ہو کر چلے گئے تھے، مجھے دوبارہ ہری پور بھیجا گیا۔ وہاں بہت سے خدائی خدمتگار ابھی قید تھے۔ جیل کے عملے نے کہہ دیا تھا کہ ہر قیدی دفتر نہ آیا کرے بلکہ تمام قیدی اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے جو دفتر جا کر ان کے کام کرے۔ اس لیے انہوں نے وہاں اپنے کاموں کے لیے ایک نمائندہ مقرر کیا تھا جو دفتر جا کر ان کا کام کرتا تھا۔ دفتر والے خدائی خدمتگاروں کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے۔ داروغہ اسے اپنے ساتھ کرسی پر بٹھاتا اور ڈاکٹر بھی اسے کرسی پیش کرتا تھا۔ یہ لوگ اس کی اس عزت افزائی سے حسد کرتے اور اس کے خلاف ہو جاتے مگر اسے گالیاں تک دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے خدائی خدمتگاروں کے نمائندوں کا حال تھا اور اپنے ہی بھائی اس طرح ان کی بھی توقیری کرتے تھے۔ ہری پور جیل میں اکثر خدائی خدمتگار سی کلاس میں تھے اور مختلف بارکوں میں رکھے گئے تھے جن کو باہم مل بیٹھنے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ اتوار کے دن سیاسی قیدیوں کو مل بیٹھنے کا موقع دیا جائے۔ اس نے میری بات مان لی اور ہر اتوار کو ہم سب مل کر مختلف موضوعات پر بحث کرتے تھے۔ ہمارا ایک جرنیل جو بہت اچھا آدمی تھا اور ان قیدیوں کا نمائندہ تھا، اس کے خلاف سب خدائی خدمتگار زہر اگلتے تھے۔ میں نے اسے بلایا اور کہا تم اس عہدے سے استعفا دے دو۔ جب وہ مستعفی ہو گیا تو ان خدائی خدمتگاروں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اتوار کے دن جب ہم اکٹھے ہوئے تو سب نے مجھ سے کہا کہ یا تو آپ خود ہماری نمائندگی کریں یا آپ ہمارے لیے ایک نمائندہ مقرر کیجیے تاکہ ہمارے مطالبات اور ضروریات سے جیل کے حکام کو آگاہ کیا کریں۔ مگر میں نے یہ بات ٹال دی۔ دوبارہ جب انہوں نے پھر مجھ سے یہ بات کہی تو میں اٹھا اور تمام خدائی خدمتگاروں کا جائزہ لینے کے بعد کہا تم میں کوئی بھی ایسا ذلیل اور حقیر انسان نہیں ہے جسے میں تمہاری نمائندگی کے لیے منتخب کر کے تمہاری گالیوں کا نشانہ بناؤں۔ تم بھی عجیب لوگ ہو، اپنے آپ کو خدائی خدمتگار بھی کہتے ہو، جیل بھی کاٹ رہے ہو اور جس آدمی کو اپنا نمائندہ بناتے ہو اس کی بے عزتی بھی کرتے ہو، اسے گالیاں بھی دیتے ہو۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ سب نادم و شرمسار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی مجھ سے نمائندگی کی بات نہیں کی۔ ہری پور جیل میں ایک قیدی میرے پاس آیا اور کہا کہ خدائی خدمتگاروں نے مجھ سے کہا تھا کہ صرف 3 ماہ جیل کاٹ کر تم واپس آ جاؤ گے۔ اب مجھے یہاں 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اب تو مجھے جانے دو مگر یہ مجھے جانے نہیں دیتے۔ میں نے اس سے کہا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، سیدھا دفتر جاؤ، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ میں نے ہمیشہ خدائی خدمتگاروں کو یہ کہا ہے کہ زبردستی اور ہیلے بہانے سے کسی کو جیل جانے پر آمادہ نہ کرو، اس سے تحریک کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا ہے۔ لوگوں کو زبردستی یا منت سماجت کر کے جیل جانے پر مجبور کرنے سے تمہارا یہ خیال ہوگا کہ زیادہ تعداد میں لوگوں کی جیل جانے سے حکومت مرعوب ہوگی
مگر کمزور لوگوں کے جیل جانے سے تم اور تحریک دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ میں نے جیل خانے میں مرغیاں پال رکھی تھی اور ان کو اپنے ہاتھ سے خوراک دیتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ میرے کندھوں، سر اور گود میں بیٹھ جاتی تھی۔ ایک دن میں انہیں خوراک دے رہا تھا اور وہ حسب معمول میرے سر، کندھوں اور گود میں بیٹھی تھی کہ کرنل سمتھ دورے پر جیل آیا۔ اس نے چھپ کر یہ نظارہ دیکھا، میرے پاس آیا اور کہا گڈ مارننگ۔ میں نے بھی اسے جواب دیا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا اس میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ دیکھو یہ حیوان ہے، ہم نے ان کو ذبح کر کے کھا لینا ہے، لیکن جب میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہوں تو یہ میری گود سے نہیں اترتے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اگر ان سے بھی محبت کی جائے تو یہ ضرور محبت کرنے والوں کے دوست بن جاتے ہیں۔ کرنل سمتھ ایک بہادر آدمی تھا اور اسے بہادروں سے محبت تھی۔ اس نے خود اقرار کیا کہ یہ لڑائی وہ ہار گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہم کو اور خدائی خدمتگاروں کو دل سے تسلیم کیا اور ہم سے اچھا سلوک کرنے لگا۔ میری بہت قدر کرتا تھا، بلکہ اس حد تک متاثر تھا کہ 1947 میں جب ہم سکھوں کی ڈیری کے قریب جلسہ کر رہے تھے، وہ سیدھا اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ سٹیج پر آیا۔ مزاج پرسی کے بعد اس نے مجھ سے کہا میرے اس بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور سمتھ سے کہا تم میرے جلسے میں کیوں آئے ہو؟ تم تو سرکاری ملازم ہو اور اگر پاکستان بن گیا تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے کہا جس دن پاکستان بنے گا میں یہاں نہیں رہوں گا۔ یہ مسلم لیگ سے بدظن تھا اور لیگیوں کو پشاور کی جیل میں خوب پٹوایا تھا۔ یہ اس لیے کہ بیرسٹر قیوم نے اس کو دھمکی دی تھی کہ اگر ہماری حکومت بنی تو پھر کیا کرو گے؟ سمتھ اپنی بات کا پکا تھا۔ جس دن پاکستان بنا اور اس کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور توپیں داغی جا رہی تھی، اسی دن کرنل سمتھ اپنے خاندان کے ساتھ فرنٹیئر میل میں بیٹھ کر انگلستان جا رہا تھا۔ 1945 میں ہمارے چند ممبروں کی رائے تھی کہ صوبے میں ہماری وزارت ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح ہمارے جو خدائی خدمتگار جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں ان کو رہا کیا جا سکے گا۔ اسمبلی کے کچھ ممبر وزارت اور حکومت کے بہت مشتاق تھے۔ انہوں نے نہ تو سول نافرمانی میں حصہ لیا تھا اور نہ ہی کچہریوں پر دعوے بولنے میں۔ جب خدائی خدمتگار ڈنڈے کاتے رہے، زخمی ہوئے اور جیل جاتے رہے، اس وقت یہ لوگ اپنے ذاتی کام کاج میں مصروف رہے۔ یہ لوگ خدائی خدمتگاروں کو بھی کام کرنے سے روکتے تھے، یہاں تک کہ عبدالعلی خان کو بھی عدالتوں اور کچہریوں پر دعویٰ بولنے سے منع کرتے تھے۔ انہوں نے جب وزارت بنانے کی کوشش شروع کی تو یکتوت کیمپ میں کمانڈر سالار، شیر علی خان اور ساکی صاحب نے ان کی مخالفت کر دی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی انہوں نے اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ وزارت کے خواہش مندوں نے یکتوت کیمپ میں ایک اجلاس طلب کیا اور اپنے ہم خیال تمام صوبائی ممبران اسمبلی کو دعوت دی تاکہ ان کو وزارت بنانے پر آمادہ کریں۔ تاہم ان میں سے جو بھی آتا ساکی صاحب ان کو سمجھاتا۔ اس طرح ان ممبروں کی وزارت بنانے کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ جب ساکی صاحب تیراج چلے گئے تو ان کے لیے میدان خالی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی انہوں نے راضی کر دیا۔ انہوں نے گاندھی جی کے پاس ایک وفد بھیجا کہ ہماری صوبے کے حالات ہندوستان کے حالات سے مختلف ہیں۔ ہماری تحریک کا فائدہ اس میں ہے کہ ہم وزارت بنا لیں، اس طرح سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا اس بارے میں باچاہن سے بات کرو۔ پھر انہوں نے میرے پاس ہری پور جیل میں وفد بھیجا۔ میں نے کہا میں ایسی وزارت کے حق میں نہیں ہوں جس کے پاس اختیارات نہ ہو۔ ایسی وزارت قوم اور تحریک کو بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہے۔ رہا سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ تو ہماری فکر مت کرو، ہم ابھی جیل میں تنگ نہیں ہوئے۔ یہ لوگ واپس ہوئے اور چند دن بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے وزارت بنا لی ہے۔ چند سیاسی قیدی رہا ہوئے اور باقی جیل میں رہ گئے۔ جب میری رہائی کا حکم آیا تو میں نے کہا جب تک تمام سیاسی قیدی رہا نہ ہوں گے میں باہر نہیں آؤں گا۔ یہ پھر میرے پاس آئے اور کہا ان پر حکومت نے سخت دفعات لگائی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی چند دنوں تک رہائی مل جائے، مگر تم اب باہر آ جاؤ۔ میں جیل سے باہر آیا، میں بیمار تھا۔ جب بھی میں جیل میں تنہا ہوتا ہوں تو بیماری کا شکار ہو جاتا ہوں۔